وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 22 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و جان کی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 22۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں جو تمہیں پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ وہ تمہاری زندگی میں، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اس میں موجود ہے۔ من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں یا پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بے شک اللہ کے ہاں بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو تمہیں دی جائے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرتا ہے، وإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ بھی بڑا بے پرواہ، بڑا قابل حمد اور ستائش ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی تھوڑا سا غور و فکر کی بھی ضرورت ہے کہ یہاں اس موقع پہ سورہ حدید میں یہ مضمون کیسے آیا۔ لیکن پہلے ہم اس کے مباحث کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے
اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اور یعنی لوح محفوظ میں وہ موجود ہے، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یا جو بھی۔ تو اب اس لیے یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَ، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے، اور تم وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم جو ہے خوش ہو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورے کو یا تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو بھی پھر گیا اللہ سے روگردانی جس نے کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف قابل حمد و ستائش ہے۔ تو تھوڑا سا یعنی اگر آپ دیکھیں یہ مضمون بنیادی طور پہ یعنی کیوں آیا ہے یہاں، اور اس کا سیاق و سباق کے ساتھ کیا ربط ہے، دیکھیں ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، آخرت کے لیے، باطن کے لیے، اپنے قرب کے لیے، ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ اسی لیے ہم اس میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں آ کے انسان چونکہ اس کی نظر باطن پہ نہیں لگتی تو باطن سے یہ بے خبر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اور اس کی نظر ظاہر پر لگتی ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر یہ یعنی چونکہ یہاں جو بظاہر تقسیم ہے وہ تو انسان کو محنت سے ملتی ہے، اور انسان اسی محنت کے لیے یا پیسے بنانے کے لیے یعنی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تعلیم کا کتنا چرچا ہے، ظاہری تعلیم کا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں انسان وہ ڈگری لینا چاہتا ہے۔ مطلب لڑکے یہ دیکھیں تعلیم جو ہے یہ تو یعنی اصل وہ بڑی ڈگری ہوتی ہے، اور باقی کلاسیں تو اس کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ بہرحال انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے اسے دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب شعور سنبھالتا ہے، اس کے گرد و پیش ایسے لوگ رہتے ہیں جو صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں، دنیا ہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کا دنیا مقصود ہو گیا تو یہ پھر ناکام رہے گا۔ ایک بات یہ میں تھوڑا سا ابتدائی مضمون بیان کر رہا ہوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ پھر دنیاوی فائدے، جب آپ دنیا میں رہ کے دنیا کی طرف دنیاوی مال و متاع یا اولاد، مال اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان الفاظ میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جب یہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کا نقصان اسے غمزدہ کر دیتا ہے، جب دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کا فائدہ اسے یعنی اس پہ وہ پھول جاتا ہے، خوش اپنے جامے میں خوشی سے نہیں سماتا، خوش ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پہ سامنے نکلا، میں زیادہ آپ کو الجھا نہیں رہا باتوں میں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عام طور پہ ہمارا چونکہ ظاہر ہی مقصود ہے، اب ظاہر کے نقصان پر ہم خفا بھی ہوتے ہیں اور فائدے پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ اب جب کہ آپ کی نظر دنیا پر ہی ہو گئی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کسی اور حقیقت کے متلاشی نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ ظاہر پر فریفتہ ہو گئے یا ظاہر آپ کی نظر میں اصل ٹھہرا، اب باطن جو ہے وہ آپ کی نظر میں غیر مؤثر ہو جائے گا، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ زیادہ مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا، جیسا کہ آج ہم لوگ ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، باطن سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ظاہر ہی کے نفع و نقصان، بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ نفع و نقصان، یعنی نقصان سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی وقت ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب تعلیم آتی ہے پیغمبر کی، اللہ کی جب دعوت آتی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف کمر باندھ لو، اس کو منزل بنا کے اس کی طرف تم یعنی جٹ جاؤ، اس کے راستے میں اپنے مال و جان کو کھپاؤ۔ اب مال و جان کا کھپانا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ایک کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی اللہ کو مقصود بنا کر رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق، تو تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے، تم دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب جب یہ دعوت پہنچتی ہے تو یہ ظاہر کی دعوت نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت کا نچوڑ یا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اخروی کامیابی ہے بنیادی طور پہ۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے تو اس کی دنیا جو بھی اس کا نصیب ہے وہ اس کو ضرور ملے گا، لیکن یہ بظاہر سمجھتا ہے چونکہ یہ دنیا دار ہے، چونکہ ہم دنیا دار ہیں تو اللہ کی طرف دعوت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا فزیکلی اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں وقت لگانا پڑے گا، کسی عالم ربانی کی تلاش کرنی ہوگی، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، جیسے کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو، جو رحمان ہے کسی خبردار سے اس کے بارے میں پوچھو، تقوی سے کام لو، اور کسی سچے کی معیت اختیار کر لو۔ اب یہ سارے کام جو ہیں اس میں اس کو بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ اس کو ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی عہدے دار یا بظاہر طاقتور وزیر اعلیٰ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اگر ٹھیکہ لینا چاہیں کسی بات کا، کسی کام کا، وہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھئی افسران کو کہے بھئی اس کو یہ کر دو کام۔ تو ظاہر دنیا والوں کی صحبت میں تو ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور لوگ اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ چمچے بن جاتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ بھئی آج وہاں وہ ہے صحبت ہے، آج جو ہے اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر صاحب کی بیٹھک ہے، وہاں بیٹھیں گے، چلیں گے، بات چیت کریں گے، وہ بات چیت میں وہ اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، ہم لوگ یہ بات مان لیں کہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، یہ بات بھی مان لیں کہ ہم ظاہر کے
نفع پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر خفا ہوتے ہیں، یعنی دکھ ہوتا ہے ہمیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا تو ظاہری طور پہ اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری نظر باطن پہ تو لگتی نہیں ہے، حالانکہ اس میں ہمارے ظاہر کا بھی فائدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی گارنٹی دی ہے کہ جو لوگ ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کو ان کی نیکی، ان کو یہ دنیا میں بھی ان کو اچھی زندگی سے میں سرفراز کروں گا۔ لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ کے، یعنی یہ بات بڑی میں افسوسناک لہجے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے کسی وعدے پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، نہ اس کے ڈراوے سے، جہنم کے ڈراوے سے ہم ڈرتے ہیں۔ آگ کی اللہ تعالیٰ نے یا عذابات کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں نا، کہ بھئی یہ گرم پانی ہے، یا قمیصیں جو ہیں اس کی جو ہے تارکول کی ہوں گی، اور زقوم جو ہے وہ کھانا ہوگا، اور پھر سعود کا عذاب ہوگا، اوپر چڑھے گا دوزخی نکلنے کے لیے، جب سرے پر پہنچے گا پھر دھڑام سے نیچے آ جائے گا، اور زخموں کا دھون جو ہے وہ اس کا پینا ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی بھی ہوگا۔ یہ دوسرا مشروب ہے، وہ الگ مشروب ہے۔ یہاں تو آپ مشروبات مختلف استعمال کرتے ہیں نا، تو ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، کم از کم ہوگا، دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، اور ہمارا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، بالکل نہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونے پر، نہ قبر کی یعنی جو زندگی ہے اس پر بھی یقین نہیں ہے، حالانکہ پہلا مرحلہ تو وہ ہے، آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے قبر سے، عذاب قبر حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، لیکن ہمیں تو یقین نہیں، ہمیں یقین نہیں۔ ساری توجہ جو ہے آپ دیکھ لیں ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، بس وہ غربت ہی اس کا دن رات کا رونا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا ہے، میرے پاس جو ہے مکان کا کرایہ نہیں ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسی طرح ہم اچھے اسکولوں میں اس کو تعلیم نہیں دے سکتے، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ہم پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت سے ہم غافل ہیں، یعنی ساری نظر جو ہے، دیکھیں مالدار ہوں یا غریب ہوں یا فقراء ہوں یا محتاج ہوں، آج کی صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے محتاج ہیں دنیا کے، خواہ کہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ اپنی کرسی کا محتاج ہے، اسی پر اس کی نظر ہے۔ آپ دیکھیں ہم یعنی بہت سارے لیڈر جو ہے انہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں، یا وہ مشتاق ہوتے ہیں کہ ہم کبھی شیروانی پہنیں۔ تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور باطنی کامیابی ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ اب ظاہر جو ہے انسان کو روکتا ہے، باطن کی طرف توجہ کرنے میں باطن کی طرف توجہ کرنے میں ہمیں ظاہر روکتا ہے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، یعنی ظاہر کیسے روکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مضمون تھوڑا سا یعنی دلچسپ بھی ہے اور آپ سننے کے قابل بھی ہے۔ دیکھیں ہم دنیاوی طور پہ، یعنی ایک انسان کی اپنی ذات ہے، سب سے پہلے ہر انسان کا ایک سٹیٹس ہے، معاشرے میں ایک پوزیشن ہے۔ مدتوں لوگ جو ہے سوچتے رہتے ہیں کہ داڑھی شریف کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، بس اسی خلجان میں رہتے ہیں، یعنی ایک دم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مدتوں جو ہیں، اور داڑھی کو بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ہے یعنی اتنی اہمیت نہیں دیتے اسے، اور پھر بھی یعنی شریعت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کی ذات اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے،
آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنی عادات اور اپنے اخلاق، جس طرح آپ کے اخلاق ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ ہے، مثال کے طور پہ بچوں کے ساتھ ہے، آپ ایک سخت خو انسان ہیں، سخت خو، غصے والے ہیں، تو گھر پہ آپ کا جو ہے رعب ہے، دبدبہ ہے گھر والوں پہ، باہر گیدڑ بن جاتے ہیں، گھر میں شیر ہوتے ہیں آپ، اور ڈانٹتے رہتے ہیں بلا وجہ۔ بعض اوقات شوہر حضرات جو ہیں بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ آپ کی اپنی اخلاق جو آپ نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ اخلاق اسلام کی تعلیمات سے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ کی ذات رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ کی ذات، مثال کے طور پہ آپ نے داڑھی شریف کو سنت کے مطابق نہیں چھوڑا، آپ نے فرنچ کٹ داڑھی رکھی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوں، تو اب وہ فرنچ کٹ داڑھی کو آپ پوری ایک سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ کی ذات جو ہے وہ رکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کا جو اخلاق، آپ نے جو مدتوں سے ایک اخلاق، ایک طریقہ رویہ رکھا ہوا ہے، تو وہ رکاوٹ ہے۔ پھر بیوی رکاوٹ ہے، بسا اوقات بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے یار دوست، آپ کا جو معاشرہ ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو بہرحال یہ ظاہری جو بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، نقصان سے لوگ ڈرتے ہیں، فائدے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ بھئی جو مصیبت آنی ہے وہ آئے گی، جو فائدہ تمہیں پہنچنا ہے وہ مقدر میں تمہارے لکھا جا چکا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ایسے اخلاق اختیار کرو گے یا ایسا کاروباری تم طریقہ استعمال کرو گے کہ وہ تمہیں لاکھوں میں کھیلنے لگو گے، ایسا تو نہیں ہے۔ بہت سے ہوشیار لوگ جو ہیں وہ بے وقوفوں کے نوکر ہوتے ہیں، بہت سے ہوشیار لوگ جو اپنے دانست میں ہوشیار ہوتے ہیں وہ بے وقوفوں کی نوکری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا جو علم ہے تو وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا، ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اب دیکھیں مضمون کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مضمون یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اخلاص اختیار کر لو، دین میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، کوشش کرو، بخل مت کرو، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ، یہ مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اب بعض لوگ جو ہیں، یہ مشرکین مکہ کی قرآن میں وہ بات ہوئی ہے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا من أَرْضِنَا، ایسی کوئی ہے آیت کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں اے محمد آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت نازل کی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے صرف مشرکین مکہ کا نہیں ہے، آج بھی ہم کتراتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا باطن پر یقین نہیں ہے، ہمیں ظاہر کا دھوکہ بھی لگ گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا آپ کے لیے ہے، آپ باطن کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں اور کسی چیز سے نہ ڈریں۔ جو نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچے گا، جو نقصان ہونا ہے طبیعی طور پہ ہو جاتا ہے، یعنی نیک لوگوں کے بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، برے لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ فائدہ اور نقصان، یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور پھر تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا، تو تم اللہ کی راہ میں اللہ کو منزل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ کو منزل بنا کے جیو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کو اپنی منزل بنا کے حضور کے طریقے کے مطابق اس صراط مستقیم پر چلنے لگو اور اپنے مال و جان کو کھپا دو اللہ کی راہ میں، اس کا تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔
فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے سامعین کرام۔ اور جنت کا بھی ابھی ہم نے تذکرہ پڑھا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، تم سبقت اختیار کرو رب کی مغفرت اور اس کی جنت جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے ان کو جنت دے گا۔ مختصر بات اگر میں کہوں یہ ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے جینا اصل جینا ہے، اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا نقصانوں کا نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بن سکتا ہے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، آپ نے خود اپنے بارے میں خسارے کا سودا کیا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ No calamity occurs on earth or in your souls, but it is in a book, even before we make it happen. That is easy for God. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ That you may not sorrow over what eludes you, nor exult over what he has given you. God does not love the proud snob. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ Those who are stingy and induce people to be stingy. Whoever turns away, God is the independent, the praiseworthy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔